اللہ مخلوق کی پرورش کرتا ہے، زندگی دیتا ہے. وہ زندگی دنیا میں آنے سے پہلے کی ہو، دنیا میں آنے کی بات کی ہو، یہ دنیا سے جانے کی بات کی دنیا ہو. اور شیطان جو اللہ کا باغی ہے، جس نے اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کی ناشکری کی ہے، جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور غرور و تکبر کیا ہے. اس نے کہا کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور آدم کو سڑی ہوئی گندھی ہوئی خمیری مٹی سے بنایا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ خالق ہے، کریٹر ہے، یہ اس کی شان کے مظاہرے ہیں. آگ سے اگر تخلیق کیا یہ بھی اللہ کی شان ہے، اور سڑی ہوئی مٹی سے اگر تخلیق کیا یہ بھی اللہ کی شان ہے. لیکن بظاہر اگر دیکھا جائے تو آگ کا کام تو جلانا، پنگلانا، برباد کرنا، خاکستر کر دینا، اور مٹی کا کام پیدا کرنا، نئے نئے پھول، نئے نئے شگوفے، نئے نئے درخت، نئے نئے پرندے، قسم قسم کے جانور کو پیدا کیا. شیطان نے اللہ کا جو حکم تھا اس کی نافرمانی کی. قانون سب جانتے ہیں، قانون پر عملداری وفاداری ہے، اور قانون کی خلاف ورزی بغاوت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان نے بغاوت کی، اور یہ بائبل میں بھی ہے، یہ آیت تورات میں بھی ہے، اور اس کا مفہوم وید میں بھی ملتا ہے، کشن جی کی گیتا میں بھی ملتا ہے. الفاظ الگ الگ ہیں لیکن معنی تو ایک ہے. لفظ جو ہے بولے جاتے ہیں وہ زبان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ مفہوم ایک ہی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں واٹر، غور کریں، جب بچہ واٹر کہتا ہے تو آپ کے ذہن میں پانی کا ایک خاکہ بنتا ہے. اگر اور زیادہ غور کریں گے تو پانی کی تراوٹ، پانی کی ٹھنڈک اور پانی سے پیاس بجھنے کا عمل وہ بھی دماغ محسوس کرتا ہے. آپ بچے کو پانی پلا دیتے ہیں،
بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے. ہندوستان پاکستان کا بچہ پانی کہتا ہے، اس کا مفہوم بھی وہی لیا جاتا ہے جس طرح واٹر کا مفہوم لیا جاتا ہے. عربی میں اس کو ماں کہتے ہیں. اس طرح اگر آپ غور کریں تو زبان کا ہر لفظ جس معنی میں بولا جا رہا ہے اس لفظ کا مرادف کوئی لفظ بولا جائے گا تو معنی وہی لیے جائیں گے. الفاظ کا مفہوم زیر بحث آتا ہے اور اس مفہوم سے پوری نوع انسانی بھی واقف ہے اور اللہ کی ہر مخلوق واقف ہے. پانی یا پیاس سے چڑیا، کبوتر، خرگوش، گھوڑا، بکری، درخت، پھول پھلواری پودے سب واقف ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا ہے اس کے الفاظ الگ الگ ہونے کے باوجود معنی ایک ہی ہے. یہ بات ایک ایسی میں نے آپ سے عرض کی جو ایسا قانون ہے، ایسی ایکویشن ہے کہ اس کو کسی بھی طرح تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اب اللہ نے اپنے نظام کے تحت آدم کو تخلیق کیا. آدم کو تخلیق کیا بغیر ماں کے، بغیر باپ کے. اب پھر آدم سے حوا کو پیدا کر دیا اور پھر نسل کا سلسلہ چل نکلا. اب نسل کے سلسلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سرخ رنگ کا ہے، کوئی زرد رنگ کا ہے. الگ الگ مخلوقات ہمیں زمین پر ملتی ہیں. کوئی ناک کا چپٹا ہے، کسی کی آنکھ چھوٹی ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد بڑا ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا رنگ کالا ہے. لیکن بحیثیت مخلوق کے سب ایک ہیں، اور جب سب ایک ہیں تو ایک ہی باپ کی اور ایک ہی ماں کی اولاد ہے. گائے سے گائے ہوتی ہے، بکری سے بکری ہوتی ہے، آم سے آم بنتا ہے، آلو سے آلو پیدا ہوتا ہے. تو اب یہ ایک نظام بنا کہ ایک ایسی ہستی ہے جس ہستی کو کسی نے نہیں بنایا اور اس ہستی نے سب کو بنایا. سیدھی سی بات ہے، ایک ایسی ہستی جس کا علم ہمیں پیغمبروں سے ہوا، حضرت ابراہیم سے ہوا، حضرت اسماعیل سے ہوا، حضرت اسحاق سے ہوا، حضرت یعقوب سے ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزمان ہے. ان کا ارشاد ہے، اے لوگوں
اے لوگو تمہارا باپ آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام اور حوا کی ہم سب اولاد ہیں. زمین کے کسی بھی خطے پر موجود آدم کی اولاد آدم ہے. جب آدم کی اولاد آدم ہے اور ہم بھی آدم کی اولاد ہیں تو اس کا مطلب ہے سب آپس میں بہن بھائی ہیں. یہ بھی تہذیبیں دنیا میں آئیں، مٹ گئیں، فنا ہو گئیں، پھر نئی تہذیبیں آئیں اور نئی نئی تہذیبیں آتی رہیں گی. سب میں یہ بات مشترک ہے، آپ تلاش کریں تاریخ کے حوالے سے، کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم آدم و حوا کی اولاد ہیں. ارشاد فرمایا کہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی آدم، نوح، ابراہیم، یعقوب، موسیٰ، داؤد اور عیسیٰ کہتے تھے. اس وقت زمین کا دامن طرح طرح کے تشدد، ظلم، بربریت، خون ریزی، بد امنی، بے ایمانی، تعصب، قتل و غارت گری ایسا لگتا ہے جس سے عام ہو گئی ہے. یہ عجیب زمانہ ہے. ہر طرف مذہبی، نسلی، لسانی اور علاقائی تعصب کی بتیاں جل رہی ہیں. بھائی بھائی کو نقصان پہنچا رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کی حق تلفی کر رہا ہے. ہر آدمی امیر بننا چاہتا ہے، اپنے بھائیوں کو غریب دیکھنا چاہتا ہے. یہ وہ سب کام ہے جو امن کے خلاف ہے. آدم اور حوا کے رشتے سے ساری دنیا کے آدم سب بہن بھائی ہیں. سب کے سب پر حقوق ہیں، سب کو سب کے کام آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سہولتیں عطا فرمائی ہیں. کسی کو اچھا ذہن دیا ہے، کسی کو کم ذہن دیا ہے، کوئی ہینڈی کیپ ہے، کوئی بہت ذہین ہوشیار ہے. لیکن ذہین ہوشیار ہونے کا مطلب یا بہت زیادہ مالدار یا غریب ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی نہیں ہیں. تخلیق میں سب برابر ہے. وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے. جس کو اللہ عزت دیتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے وہ دوسرے اپنے سے چھوٹے لوگوں کی دستگیری کرے، بھائی چارہ کرے، دوست رکھے. ہم سب آپس میں بہن بھائی ہیں. آدم ڈے کے حوالے سے یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ ہم سب، جو میں نے ابھی آپ لوگوں سے عرض کیا، آدم و حوا کے بیٹے، صاحب عقل، صاحب فہم، صاحب دانش، سمجھدار لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹوں کو اوپر اٹھائیں.
تعلیم کا بندوبست ہو، جہالت ختم ہو، غربت افلاس ختم ہو، ان لوگوں کی تربیت کا ایسا اہتمام ہو کہ وہ بھی عزت کی زندگی گزار سکیں. ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، آدم دے کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آدم کے اور حوا کے رشتے سے یہ سب ہمارے بہن بھائی ہیں. ایسا کوئی نظام قائم ہو کہ غریب سے غریب آدمی بھی تعلیم تو حاصل کر لے، سب یکجا ہو کر بیٹھے اور اپنے ان بھائیوں کو جو پسماندہ ہیں اپنا بھائی سمجھے آدم و حوا کے رشتے سے، اور ان کے لیے ایسی جد و جہد اور کوشش کریں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آدم ڈے کا یہ پروگرام کامیاب رہے، اور جو اس کی اسپرٹ ہے ہم سب لوگ اس پر غور و فکر کریں. جہاں غریب پروری کا پروگرام ہو رہا ہے، لوگ اس کی تقلید کریں، ان کے سے مشورہ کریں، اور وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ تعاون کریں. جو لوگ تعاون کر رہے ہیں بلا شبہ وہ قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے، اور وہ دراصل انسانیت کے دائرے میں انہوں نے پہلا قدم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور یہ پروگرام تمام نوع انسانی کے لیے فلاح، بہبود، اور سب کو آپس میں آدم و حوا کے رشتے سے بہن بھائی بننے کی پوری توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.